امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے کربلا جانا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں وہاں جانا آسان ہے، وہاں سے کربلا ہی بن کر لوٹ کر آنا مشکل ہے. تاکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم وہاں چلے جاتے ہیں، ہم واک کرتے ہیں، ہم زیارت کرتے ہیں، لیکن جب ہم لوٹ کر آتے ہیں تو ہمارے موبائل میں امیجز کے علاوہ اور کوئی چینج ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو کس حد تک آج ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم کربلا جائیں یا پھر امام حسین کا چاہنے والا اپنے آپ کو کہیں تو اپنے کردار میں روح کربلا کو زندہ رکھیں. بالکل، بہت اہم بات آپ کر رہی ہیں اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے اپنے پورے پروگرام میں اسی طرح کے بہت ہی پرٹیننٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ سوالوں کو اٹھایا ہے. جی. اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک حج کرنا آسان ہے، حاجی بننا. آج دیکھیے جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج پہ چلا جا رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ زیارت پہ چلا جا رہا ہے. اور وہ ایک لفظ بہت عام ہو گیا ہے کہ بلاوا آ گیا ہے اور بلاوے پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد صاحب چلے آ رہے ہیں وہاں سے اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بس موبائل میں امیجز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ساری امیجز اس کے بعد آئے اور انہی کاموں میں لگ گئے. تو حسینی بننا یا کربلائی بننا، حسینی بننا، اب کوئی کہے کہ حسینی کیسا ہوتا ہے تو ایک پہلا تو بھائی بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں، بہت لمبی لمبی گفتگو اور ٹاکس ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ایک سادی سی بات کہیں گے کہ حسینی بننا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان بننا. آپ کربلا سے ایک اچھے انسان بن کے آئے، کچھ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی پازیٹیو ڈائریکشن میں، یہ پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا صرف یہ کہ آپ جو ہے وہ ایئر لائنز کا کمفرٹ اور اس کے کھانوں کی تعریف یا برائی کرتے ہوئے واپس چلے آئے کہ ہے نا، اور یہ بھی بتاتے رہے کہ صاحب اس موقع پر ہم نے یہ کیا تھا، اس موقع پر ہم نے یہ کیا تھا. اور یہ ایک طرح کا آپ کا ٹریولاگ تو نہیں ہو گیا کہ جیسے گئے تھے اور آ کر کے اپنے ٹریولنگ کی کہانی، سفر نامہ آپ نے بیان کر دیا. تو امام حسینی بننا، امام حسین کی زری تھامنا آسان نہیں ہے. یوں تو ہر آدمی تھام سکتا ہے، جو جائے وہ تھام لے، لیکن معنوی اعتبار سے امام حسین کی زری وہ تھامے کہ جو امام حسین سے عہد کرے، امام حسین سے اس بات کا وعدہ کرے کہ مولا جس راستے پہ آپ چلے اس راستے پہ ہم چلیں گے. امام حسین کا کون سا، یہ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین شہادت کے راستے پہ چلے تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے، یعنی صرف یہ نہیں، بلکہ مولا جن ویلیوز کے لیے آپ نے جان دی ہے ہم ان ویلیوز کو اپنے دل میں زندہ رکھیں گے، ہے نا. مولا آپ مظلوم تھے تو ہم مظلوم کے حامی بنے رہیں گے. مولا کبھی ہم ظالم نہیں بنیں گے، کسی کا حق ہم نہیں ماریں گے، کسی کا پیسہ ہم نہیں دبائیں گے. مولا آپ نے جو ہے وہ ہم کو یہ سکھایا ہے کہ عزت کی زندگی جیو اور عزت سے مر جاؤ. جس وقت تمہیں جو ہے تمہاری زندگی ذلت کی محسوس ہونے لگے تم عزت کے ساتھ مر جاؤ. ہم اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور اس پیغام کو زندگی بھر برقرار رکھیں گے. مولا ہم شریعت سے کھلواڑ نہیں کریں گے. مولا جس طرح سے آپ نے شریعت کو بچایا ہے ہم بھی جو ہو سکے گا. مولا نے ایک خطبہ دیا تھا، اس میں کیا کہا تھا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو. یہ سب دیکھیے، یہ راستے کے جو خطبے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری. مولا نے ایک خطبے میں جو ہے وہ کوفے سے، جب مکے سے کوفے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، جس کا شروعات یہاں سے ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ امر بالمعروف نہیں کیا جا رہا ہے اور نہیں عن المنکر بھی نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی نہ تو نیکیوں کا حکم دیا جا رہا ہے اور نہ ہی برائی سے روکا جا رہا ہے. ایسے حالات میں بندے کے سامنے، مومن کے سامنے بس یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی تمنا کرنے لگے.